تھوڑا سا سیاسی کیریئر پہ آپ کی بات کر لیں. پیپلز پارٹی سے نون لیگ میں شمولیت, کیا ہاں یہ ایک حکمت عملی تھی یا آپ یہ کہہ نہیں سکتی ہیں کہ نظریاتی منتقلی تھی؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھو پتہ نہیں اس کو کیا کہیں گے. میں بی بی کے بعد مجھے بی بی لائی تھی پالیٹکس میں, اور کیونکہ ان کا آپ کے والد صاحب کے ساتھ جی بڑا ایک بہت ایک تعلق تھا. وہ جی, تعلق تھا. زرداری صاحب کے ساتھ بھی تھا زرداری صاحب کے ڈیڈی کا, ساتھ تعلق ہے. جی, کیونکہ ٹیکنا کیس جو ہے زرداری صاحب کا وہ ڈیڈی نہیں لڑا تھا. تو مجھے پالیٹکس میں وہ لائی تھی. لیکن بی بی کی شہادت کے بعد ایک وہ جو تھا نا کہ بی بی کو جو لوگ اچھے لگتے تھے یا جو بی بی کے سم ہاؤ نظریات کے زیادہ قریب تھے, وہ آہستہ 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 سائڈ لائن ہوئے. ان میں بھی شامل تھی. اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, نہ میں نام نہیں لینا چاہتی, کچھ لیڈران ہیں ان کی ساتھ میں نہیں چل پا رہی تھی. اور میں نے جو ہے میرے ساتھ ایک انفارچونیٹ واقعہ اس وقت بھی ہوا کہ اس وقت بھی سوشل میڈیا بھی شروع میں تھا, اور اس وقت بھی کچھ میرے خلاف ایک ایسی کیمپین ہوئی, اور جس میں دیکھو خاندان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میری ایک بہن کو ڈیورس ہوا میری وجہ سے, تو وہ ایک آج بھی مجھے اس کا میں گلٹ اور برڈن لیتی ہوں کہ اگر میں پالیٹکس میں نہ ہوتی تو شاید یہ نہ ہوتا. تو آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ جو لوگوں کو لگتا ہے نا کہ مجھے ایک پٹ ایسی بڑی قربانیاں دیتی ہیں نے, واقعی مطلب جو قربانیاں دیتے ہیں نا وہ ایک تو جتاتے نہیں ہیں, دوسرا شاید میں نے آج تک شاید کسی کو بتایا بھی نہیں تھا جو تمہیں بتا رہی. وہ جب یہ واقعہ ہوا تو میں رحمان ملک صاحب اس وقت اللہ وزیر. ان کو غریب کی رحمت کرے, وہ حیات تھے, میں ان کے پاس بھی گئی, وہ وزیر داخلہ تھے. گورنر ہاؤس میں بھی ایک ہماری میٹنگ تھی, پرائم منسٹر تھے اس وقت یوسف زادہ گیلانی. میں نے ان کے سامنے پارلیمانی پارٹی میں کہا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس کو دیکھیں. ہماری اس وقت پارٹی کی جو ہے وہ ایک بڑی بااثر خاتون تھیں, وہ بھی آئیں, تو انہوں نے مجھے بلا لیا پارلیمانی پارٹی کے بعد, ٹانگیں اوپر رکھ کے صوفے کے اوپر. تم نے کیا شور مچایا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے شور مچایا ہوا ہے, تم نے رولا ڈالا ہوا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ اسی ٹون میں نے کہا جی کچھ نہیں, کہہ کے میں اٹھ کے آ گئی. اس کے بعد میں 1.5 سال کسی پارٹی میٹنگ میں نہیں گئی, میں کسی جگہ نہیں گئی, اور میں نے سوچ لیا تھا کہ آئی ایم کوئٹنگ. ہوا کیا تھا؟ تو نہیں یہی ہوا تھا کہ ایک جو بیہیویئر تھا نا میرے ساتھ, میرا پرابلم یہ ہے کہ عزت سے پیار سے میری جان بھی کوئی مانگ لے نا میں تیار ہوں. روب اور ایک مزارہ ازم جو ہے نا وہ میں ٹالریٹ نہیں کرتی. مجھے مزارہ بن کے وہ ٹریٹ کیا جائے, یہ مجھ سے انفارچونیٹلی نہیں ہوتا. تو آئی سیٹ ایٹ ہوم 1.5 سال اینڈ تھا اس وقت, یہ ہماری 2008 والی اسمبلی کا. تو اس وقت پھر پی ٹی آئی نے کانٹیکٹ کیا, شاہ محمود قریشی صاحب اور علیم خان, یہ لوگ میرے گھر بھی تشریف لائے مجھے دعوت دینے کے لیے. تو میں نے جو ہے وہ معذرت کی کہ مجھے پی ٹی آئی سمجھ میں نہیں آتی. سو اس کے بعد یہ تھا کہ پالیٹکس کروں یا کوئٹ کر دوں. اگر پالیٹکس کرتی تو ایک پلیٹ فارم چاہیے جہاں سے آپ پالیٹکس کریں, اور اگر کوئٹ کرتی ہوں تو پھر میرے پاس وکالت کا آپشن موجود تھا جو میں کرنے کے لیے تیار تھی. لیکن پھر مجھے حالانکہ میری کئی بہت سخت سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ پہ بھی موجود تھیں, جو میں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا, وہ پتہ ہر وقت ہی لگی رہتی وہ تھی, اکثر سوشل سو میڈیا وہ کا لگی کی رہتی زینت تھی. بن جاتی ہے. تو میں نے بہت سخت باتیں بھی کی ہوئی تھیں, میاں صاحب کے بارے میں بھی, مریم بی بی کے بارے میں بھی. اور کین یو امیجن کہ مجھے مریم بی بی نے جو ہے وہ پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی. سو میرے لیے ڈیفیکلٹ تھا. ظاہرہ بی بی کی پارٹی کو چھوڑنا, کبھی بھی اگر بی بی زندہ ہوتی تو میں کبھی پارٹی نہ چھوڑتی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن پھر ایک موقع دیا اپنے آپ کو, چونکہ مجھے جس پیار سے جس اس سے مریم نواز صاحبہ نے مجھے پارٹی میں آنے کی دعوت دی, جس طرح جو کانفیڈنس انہوں نے مجھے دیا, تو میں نے سوچا ویسے یہی تھا, یقین مانو کہ دیکھتی ہوں کہ میں چل سکتی ہوں نہیں چل سکتی, کیا ہوتا ہے. اور ادروائز میں نے سوچ لیا تھا میں وکالت کروں گی, کیونکہ میں یہ پارٹیاں ہر ہفتے بعد چھوڑنا, یہ میرا اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میرے اس میں ہے نہیں. تو لیکن اتنا پیار, اتنا ٹرسٹ اور اتنی مجھے عزت دی پی ایم ایل این نے, اس کی لیڈرشپ نے, کہ انہوں نے خرید لیا مجھے. اور اب مجھے
جو ہے وہ بی بی تک کی پیپلز پارٹی یاد ہے. اس کے بعد میں یاد رکھنا بھی نہیں چاہتی, مجھے یاد بھی آپ نہیں. نے چند روز پہلے یہ بات کہی بھی ہے کہ کامل شاہد صاحب کے شو میں, عید کے شو میں, کہ بینظیر بھٹو یا مریم نواز. ہاں یس, یہی دو لیڈرز ہیں جو خواتین. تو آپ نے کہا کہ وہ ان سے زیادہ مقبول ہے مریم ہو نواز. رہی ہیں, بالکل ہو رہی ہیں. ہو اور رہی اس میں ہیں. ہاں میں بالکل اس میں میں اسی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں, سمجھتی آپ ان کی کیبنٹ کا حصہ ہیں, آپ نے ان کو کیسا پایا مریم نواز شریف صاحبہ کو, میں اور آپ کا تجربہ کیسا یقین رہا؟ مانو آئی ڈونٹ نو اس کو لوگ کیا لیں گے, بٹ میں یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مریم نواز صاحبہ ایز اے چیف منسٹر اتنی پریپیئرڈ ہے. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. دیکھیے ایک خاتون جو پہلی دفعہ ہاؤس کی ممبر بننے جا رہی ہیں, وہ خاتون جو پہلی دفعہ چیف منسٹر ممبر بنتے ہی اللہ پاک ان کو چیف منسٹر بنانے جا رہا ہے, ان کو ایڈمنسٹریٹو معاملات کا اتنا نو ہاؤ ہوگا, مجھے اندازہ نہیں تھا. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے ہوم ورک کے ساتھ تیار ہیں. یعنی ڈپارٹمنٹل میٹنگز جو ہیں ان کو ایک تو ان کی سب سے زیادہ پلس پوائنٹ جو ہے نا وہ ٹائم پہ. ہماری کوئی کیبنٹ میٹنگ لیٹ نہیں ہوتی, ہماری کوئی میٹنگ سی ایم کی نہیں ہوتی 2 گھنٹے آپ باہر انتظار کر رہے ہیں اور آپ بس انتظار ہی کری جائے, ایسا بالکل نہیں ہوتا. ایگزیکٹ ٹائم پہ میٹنگ شروع ہوگی, ایگزیکٹ ٹائم پہ میٹنگ ختم ہو جائے گی, اور ٹاسک دیے جاتے ہیں باقاعدہ ٹائم لائن کے ساتھ. ہر ایک کو اسائن ٹاسک ہے, اس پہ اوپر جواب دہی بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ میری بھی کئی دفعہ مجھ سے جو ہے مجھے کوئی ٹاسک دیا جائے میں نہیں کر پاؤں, میری جواب دہی بھی ہوتی ہے اور وہ ان کا حق ہے. سو وہ بہت کلیئر تھیں اپنے ویژن کے بارے میں کہ ان کو کیسا پنجاب چاہیے. دیکھیں بیوروکریٹس جن کے بارے میں کہتے ہیں ان کو پوچھ کوئی نہیں سکتا, بابو ہیں ان کو ہاتھ کو نہیں لگا سکتا, پولیس جو ہے وہ اتنی وہ کسی کو جواب دے نہیں ہوتی. پہلی دفعہ جو ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, یہ آپ کارپوریٹ ورلڈ میں تو سنتے ہیں, گورنمنٹ میں آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے. ہم منسٹرز سے لے کر ہر ایک کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں, اور وہ بیوروکریٹس کے لیے علیحدہ ہے, پولیس کے لیے علیحدہ ہے, کیبنٹ کے لیے علیحدہ ہے, اور جو اس کی مارکنگ ہوتی ہے ہر مہینے, اس کا ایک ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے, اس پہ جو بہتر پرفارم کرتا ہے اس کو شاباش ملتی ہے, جو ورس پرفارم کرتا ہے اس کی جواب دہی ہوتی ہے. اور اسی سے دیکھیں ابھی لاہور کو جو ہے وہ نیو یارک سے, لنڈن سے اس سے بہتر سیف جو ہے وہ سٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے. یہ باتوں سے نہیں ہوتا, یہ سیاسی مداخلت ختم کرنے سے ہوتا ہے. میری آج جو ہے وہ حلقے میں آج بھی وہ ایس ایچ او موجود ہے جو الیکشن کی رات جس نے باقاعدہ دھاوا بولا تھا ہمارے کیمپ آفس پہ. میں خود وہاں بیٹھی ہوئی تھی الیکشن کی رات کو, اور وہ 7 گاڑیاں لے کے آیا اور آ کے اس نے خوب لوگوں کو بگا دیا, ٹیرر یہ ہوا کیا. اور وہ گاڑی بیٹھ کے کہہ رہا باہر بلاؤ, باہر بھیجو. میں نے کہا اچھا, میں گیٹ تک گئی, میں نے کہا ہاں جی. وہ بس نہیں میں صرف یہ کہنے آیا تھا فائرنگ نہ کیجیے گا. کہ بھائی تم مطلب پاگل لگتی ہو شکل سے کہ تم یہ 7 گاڑیاں لے کے لوگوں کو ٹیرر سے بگا رہے ہو, اور مجھے یہ بتانے 2018 مجھے یہ نو یہ 24 اور آج بھی وہ ایس ایچ او اس حلقے میں موجود ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سیاسی مداخلت میرے اندر جرت نہیں ہے. میں قطعی طور پر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ میری چیف منسٹر اگر اس ایس ایچ او کو ہٹائے گی تو کسی غلط بات پہ ہٹائے گی. مجھے اچھا نہیں لگتا یا میرے ساتھ اس نے یہ کیا, اس بات پہ نہیں ہٹائیں گی. اسی لیے پرفارمنس میں بہتری آ رہی ہے. اب کتا کاٹے کا واقعہ اگر ہو جائے گا نا کہیں, یا پتنگ بازی سے کسی کی جان جائے گی یا وہ ہوگا, بہت بری سرزنش ہوتی ہے. اور یہ جو آپ کو ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے نا وہ اس بارے میں نظر آتی ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ کسی جو خواہش پہ نہیں ہوتی, کسی سیاسی فرمائش پہ نہیں ہوتی, وہ آپ کی کئی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے مطابق ہوتی. تو یہ ایک جو نیا گورننس کا ماڈل دیا ہے انہوں نے, اور جو وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, یہ ریکوائرڈ ہے پاکستان کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت اللہ پاک کے گھر میں امید ہے کہ 5 سال کے بعد جب وہ جائیں گی اگلے الیکشن کے اندر, تو ان کے ساتھ ان کی پرفارمنس کا بہت بڑا ایک ایک ان کے ساتھ ان کے کریڈٹ پہ بہت ساری چیزیں ہوں گی. اب دیکھیں پوری اس ملک میں آپ 75 سال سے الحمدللہ یہ ملک قائم و دائم ہے, بنا ہے. کسی ایک حکومت نے, کئیوں نے تو وعدہ بھی کیا تھا ہم نے پتہ نہیں کتنے لاکھ گھر بنانے ہیں, کوئی ایک حکومت 1000 گھر نہیں بنا سکی. اس وقت اپنی چھت اپنا گھر کے تحت جو ہے وہ 30,000 گھر کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اور باقی جو ہے کوئی 10-15 ہزار کے قریب جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے جو کچھ دنوں میں شروع ہو جائیں گے. یہ اور اس کو دسمبر تک ان کو 1 لاکھ پہ لے جانا ہے. یہ میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, ایک ایگزامپل. سو اس لیے یہ جن یہ دعائیں بھی وہ لیتی ہیں, وہ دھی رانی کہنے کو ایک چھوٹا سا پروگرام ہے,
ویسے این جی اوز کرتی ہوتی ہیں ہے نا, بالکل وہی این جی اوز کرتی ہوتی ہیں شادیاں وادیاں کرانے کا, یہ ان کے مطابق این جی اوز کا کام اور یہ ایک اچھا گورنمنٹ پروجیکٹ لیول کے کیا غریب اوپر. لوگوں کی جن ایگزیکٹلی, کے پاس پیسہ یہ نہیں ہے کتنی ان دعائیں کو. اندازہ ہے. پھر جو انہوں نے شروع کیا یہ لمز, آرٹیفیشل لمز والا جو نئی ٹیکنالوجی لے کے آئی, یہ دنیا میں چند ملکوں میں ہے, اور وہ جو ہے جس کو اے آئی کے ساتھ اٹیچڈ ہے, جو چیف منسٹر نے اس دن وہ بچے کو بھی ساتھ لیا ہوا تھا جس کے دونوں بازو نہیں تھے, اس بچے کو جس دن اس نے وہ بازو لگا کے استعمال کیے ہیں نا حسن, یقین مانو حکومت والی بات نہیں تھی اس وقت. ایسے تھا کہ جیسے خدا تعالیٰ نے کوئی خاص مہربانی کی ہے کہ یہ اس قسم کی چیزیں جو وہ کر رہی ہیں, دین اپنی دنیا بھی تو وہ خیر آرٹیفیشل ہو ہی رہا ہے. انٹیلیجنس کے تحت وہ خود بخود ایگزیکٹلی, موو وہ کرنا اپنے شروع وہ کر ہاتھ دیتا ہے, دبا رہا تھا, ہاتھ اور وہ پاؤں چلنے وہ لگ ہاتھ جاتا دبا ہے. رہا اچھا تھا, وہ پروجیکٹ ہے. ہینڈ شیک کر رہا تھا, اور وہ اس بچے نے اتنے مطلب مہینوں بعد اس نے اپنے لمس کو محسوس کیا ہے.